السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کر ہم سب کا یہ منشا ہوتا ہے اور یہ ہم سب کا ارادہ ہوتا ہے، ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ جو جمعہ ہم پر فرض ہے، ظہر کے بدلے جمعہ فرض ہے، تو اس نیت سے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف جمعہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جمعہ کے روز، اور خاص کر کے جمعہ کی نماز میں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو آداب ہیں جمعہ کے ان کو بجا لانا چاہیے، اور جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ، جانکاری رکھنے والے لوگ اور عقل سمجھ رکھنے والے لوگ بھی مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ خطیب صاحب منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے خطبے کے دوران خاموش رہنے کے لیے کہا تو تم نے لغو اور بیکار کام کیا۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور جس نے لغو کام کیا اس کے لیے جمعہ میں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس کے لیے مطلوبہ فضیلت اور ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ جس کام کے لیے گیا ہے، جس نیت سے گیا ہے، اس نیت کے مطابق اگر کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور خاموش بیٹھتا ہے تو پھر اس کو جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جو جمعہ کے لیے جاتا ہے لیکن آپس میں بات کرتے بیٹھتا ہے، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور پھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر جو ہے ایسی حالت میں اس کا یہ کام بیکار کام ہے، اور اس کو صرف اور صرف بات کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی جمعہ کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ اگر دو شخص بات کر رہے ہیں تو تیسرا شخص آ کر ان سے کہتا ہے کہ ارے بھائی خاموش رہو، خطبہ چل رہا ہے، تو اس شخص کا یہ کہنا بھی لغو اور بیکار کام ہے، جبکہ وہ ان کو روک رہا ہے بات کرنے سے اور ان کو خاموش کرا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا لوگوں کو خاموش کرانا بھی، یہ بھی جو ہے لغو اور بیکار کام ہے۔ لہٰذا جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو بچنا چاہیے، اور جو بات کر رہے ہیں ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بعد میں جب جمعہ سے فارغ ہو جائیں ان کو بٹھائیں اپنے پاس، محبت سے سمجھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو اس کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں اور یہ جو ماحول چل رہا ہے، اس میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا پورا ادب کرنے والے بن جائیں، مسجد کے آداب بجا لائیں، کیونکہ وہاں پر صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک و صاف ہیں، اور اسی طرح سے نیک جنات بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں شور و غل کرنا اور دنیا کی باتیں کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مسجد کس کی چیز ہے؟ مسجد کیا کرنے کی جگہ ہے؟ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد میں ذکر و تلاوت کرنے کی جگہ ہے، مسجد میں دین کی باتیں کرنے کی جگہ ہے، اور مسجد میں جو ہے لوگوں کو جو ہے تقوی کی نصیحت کرنا، یہ سب جو ہے عمل کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ دنیا کی باتیں لے کے بیٹھ جانا، جس میں جو ہے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسجد کی توہین ہو رہی ہے، مسجد کا ماحول بگڑ رہا ہے اور فسادات
رونما ہونے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر اللہ کے یہاں اس کا سخت جو ہے اس پر عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں یا کوئی آ کر ہمارے گھر پہ چلائے گا، چیخے گا، ہنسے گا، مذاق اڑائے گا تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہم سب کے گھروں سے بڑھ کر اللہ کا گھر ہے، تو ہمیں اس کا جو ہے احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو اور اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔